نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سبھی سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت نے آخر ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں؟ اس دنیا میں آنے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ کیا ہمیں دنیا میں بھیجا گیا صرف گناہ کرنے کے لیے؟ کیا ہمیں دنیا میں بھیجا گیا کہ ہم جرائم کریں؟ کیا ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ ہم چوری اور ڈکیتی کریں؟ کیا ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ جوئے بازی میں اپنا وقت برباد کریں، حرام کاری میں اپنا وقت برباد کریں، شراب نوشی کر کے اپنی آخرت بگاڑیں؟ کیا اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا؟ آخر دنیا میں ہم آئے کیوں ہیں؟ آج میری گفتگو اسی بات پر ہوگی، لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ سبھی بیان پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہم سبھی کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ اس دنیا میں رہ کر کے اس دنیا کی تیاری کر لیں۔ کون سی دنیا؟ جس دنیا کے بارے میں قرآن کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقا، کہ آخرت جو ہے وہ بھلائی والی ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے، لیکن یہ دنیا جو ہے یہ تو فنا ہو جانے والی ہے۔ آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ نے مومن کو دو ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں، وہ جہنم جو کہ لکڑیوں سے نہیں سلگائی گئی، جو کہ کوئلے سے نہیں سلگائی گئی، جو کہ انسان اور پتھروں سے سلگائی جائے گی۔ میں آپ سبھی کی توجہ چاہتی ہوں۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، لکڑی اور کوئلے نہیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں، آدمی اور پتھر کو جہنم کا ایندھن بنایا گیا۔ اور جہنم کیا ہے؟ پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جہنم کیا چیز ہے۔ ایک دن میں تین مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، چھپ چھپ کر کے گناہ انجام دینے والوں، اللہ کی فرما برداری نہ کرنے والوں، نرم گدوں پر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، نرم گدوں پر لیٹ کر قبر کی سختی کو بھول جانے والوں، کبھی سود کھوری کرتے ہیں، کبھی بیاض لیتے ہیں، کبھی یتیموں کا مال کھا کر اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا توجہ کرو، یہ جہنم کیا چیز ہے۔ اس کا ذکر میرے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اتارا، جب ان سے لغزش معصومانہ سرزد ہوئی اور آپ کو جب اللہ رب العزت نے دنیا میں اتارا، آپ لگ بھگ 200 سے 300 سال تک روتے رہے۔ روتے جب اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کی توبہ قبول فرمائی، تو اللہ رب العزت نے جبریل سے فرمایا کہ اے جبرائیل جہنم سے آگ لے کر کے جا اور آدم کو دے دے تاکہ آدم کھانا بنائے۔ دنیا میں پہلی بار کھانا بن رہا ہے، اور بنا کون رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام بنا رہے ہیں۔ آج کچھ دنیا والے بڑے دانشور لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے وہ دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے انسان بنا ہے۔ پہلے انسان ننگا گھومتا تھا اور پھر پتے پہن کر کے اس نے زندگی گزارنا شروع کر لیا۔ دنیا والوں کا تو نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، یہ کتنی گھٹیا بات ہے، اور پھر بعد میں انسان بنا۔ لیکن ہمارا نظریہ، اور نظریہ ہی نہیں بلکہ ایمان ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ رب العزت نے جس کو پیدا کیا وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جس انسان کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدہ کیا، جس انسان کو دیکھ کر فرشتے رشک کیا کرتے تھے، وہ آدم سب سے پہلے انسان ہیں۔
اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آدمی پہلے بندر تھا، اس کے پیچھے کی حقیقت بھی میں بتاتی چلوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو غالباً حضرت ہود علیہ السلام کا ہی ذکر آیا ہے اس موضوع پر کہ آپ کی قوم کو اللہ رب العزت نے بندر بنا دیا تھا۔ وہ آدمی تھے، آدمی سے انہیں بندر بنایا گیا عذاب الہی کی شکل میں، نافرمانی کرنے کے بنا پر، اور انہی کے جو باقیات، جو ہڈیاں آج سائنسدانوں کو ملتی ہے، وہی لوگ اس بنا پر یہ بات کہتے ہیں کہ آدمی پہلے بندر تھا۔ پہلے بندر نہیں، آدمی تو پہلے آدم ہے، سب سے پہلے آدم انسان اور ان کی اولاد بھی آدمی ہی تھی، اور ان کے بعد لوگوں نے جب نافرمانیاں کرنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے بھی انہیں عذاب میں مبتلا کیا، اور ایک عذاب یہ تھا کہ لوگوں کو بندر بنا دیا گیا۔ انہی کی باقیات آج ملتی ہیں، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں اپنی جانب سے نہیں کہتی۔ قرآن نے 1450 سال پہلے یہ بات ہمیں بتا دی کہ انسانوں کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ کونوا قردۃ خاسئین کہہ کر کے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ دنیا کا جو سب سے پہلا کھانا بنا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، لیکن کھانا بنانے کے لیے آگ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہم سے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنے آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ جہنم ہے کیا۔ جہنم سے آگ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت جبریل کو لانے بھیجا۔ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ حضرت جبریل امی حضرت مالک کے پاس گئے جو کہ داروغے جہنم ہے، وہ فرشتے ان کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ اے مالک مجھے ایک کھجور کے برابر آگ دے دیا جائے۔ حضرت مالک جو کہ جہنم کے داروغہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے جبرائیل ایک کھجور کے برابر آگ میں تمہیں دوں، تم کس لیے مانگتے ہو؟ جبریل امی نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہنم سے آگ لے جا کر آدم کو دے دیا جائے تاکہ وہ کھانا بنا سکے۔ حضرت مالک نے کہا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اگر میں آپ کو ایک کھجور کے برابر آگ دے دیتا ہوں جہنم سے تو پھر وہ جہنم کی ایک کھجور کے برابر کی جو آگ ہے وہ پوری زمین کو جلا کر کے خاکستر کر دے گی، آسمانوں کو جلا ڈالے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو پھر مجھے آدھی کھجور کے برابر آگ دے دیا جائے۔ اس پر بھی حضرت مالک نے کہا کہ اگر آدھی کھجور کے برابر میں آپ کو آگ دے دیتا ہوں تو یہ آگ ایسی خطرناک ہوگی کہ پھر کبھی آسمان سے بارش نازل نہیں ہوگی۔ پھر حضرت جبریل نے کہا تو پھر آپ ہی بتائیں کہ مجھے کتنی آگ لے جانی چاہیے؟ تو پھر حضرت مالک نے کہا کہ سوئی کے ناکے کے برابر یعنی ایک ہلکے سے ذرے کے برابر آگ لے جائیں اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیں، لیکن خبردار وہ آگ ڈائریکٹ حضرت آدم کو نہیں دینی بلکہ اسے 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھونا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس آگ کے چھوٹے سے ذرے کو 70 مرتبہ اللہ کی رحمت کے پانی سے دھویا، اور پھر دھو کر کے جب اس آگ کو آپ لے کر آئے حضرت آدم علیہ السلام کو دینے لگے، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ پہاڑ پر رکھ دیا جائے، اور پھر جب آگ کو پہاڑ پر رکھا گیا اس آگ نے پورے پہاڑ کو جلا دیا، اور اس سے جو دھواں نکلا وہ لکڑیوں میں، پہاڑوں میں اور پتھروں میں چلا گیا، جس کی وجہ سے آج کوئلے ہیں، آج لکڑیاں ہیں جن کو ہم جلاتے ہیں، اور پھر وہ جہنم سے آئی ہوئی آگ واپس جہنم میں چلی گئی، اور اس آگ کا جو دھواں ہے اس دھوئیں کا یہ عالم ہے جس کو آج ہم جلاتے ہیں، وہ ہمارے لیے فائدے مند بھی ہے، ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ اگر وہ آگ جل جائے تو بستیوں کو جلا ڈالے، اگر وہ آگ جل جائے تو جنگلوں کو تباہ و برباد کر دے، وہی آگ آج آتش فشاں کے طور پر زمین میں پائی جاتی ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں آج آگ کی اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس دنیا کی آگ کا جب یہ عالم ہے اور وہ بھی 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھونے کے بعد، تو پھر سوچیں کہ اس جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے ایک ذرے کے برابر 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھونے کے بعد دنیا میں لایا گیا، اور اس آگ کی اتنی طاقت ہے کہ بڑے بڑے آتش فشاں آج اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو پھر ذرا سوچیں کہ جہنم کی پوری آگ کا کیا اثر
اثر ہوگا۔ اللہ اکبر، ہمارا رب اسی آگ سے بچنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا دھواں ہے، جب اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3000 سال تک اسے جلایا گیا۔ پہلے تو جہنم کی آگ لال تھی، پھر جلایا گیا، سفید ہوئی، پھر جلایا گیا، اب وہ پوری کی پوری سیاہ کالی ہے، ایسی کالی کہ روشنی کا نام و نشان نہیں۔ اس آگ سے اللہ ہمیں بچنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ آگ ہے کس کے لیے۔ کاش کہ ہم اپنے آپ پر رحم کریں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو خود پر رحم نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ میں ایک حدیث بیان کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آج ہمارے معاشرے کی حقیقت آپ کو بتانا چاہوں گی۔ آج بہت سارے گناہ ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ فلمیں دیکھ دیکھ کر، سیریل دیکھ دیکھ کر لڑکے اور لڑکیاں آپس میں میل جول کر رہے ہیں، لو افیئر چل رہا ہے۔ شاید ہی کچھ بچے بچیاں ایسے ہوں گے جو اس گناہ سے محفوظ ہوں گے، اور پھر یہ لوگ آگے چل کر زنا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ زنا کیا ہے؟ آج دنیا میں منٹ منٹ میں زنا ہو رہے ہیں، ہیرو اور ہیروئن کو دیکھ دیکھ کر کے اب تو لوگوں نے اس کو گناہ بھی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے نبی کا فرمان سن لو کہ جب قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کوئی بھی یہ گناہ نہ کرے، اور اگر کسی نے کر لیا ہے تو جلدی جلدی توبہ کر لے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے، کیونکہ موت کا کوئی وقت معلوم نہیں کب کدھر سے آ جائے۔ پہلے توبہ کر لیں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں، فلمیں اور سیریلز دیکھ دیکھ کر تم اس گناہ میں ڈوبے جا رہے ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا، اور وہاں مجمع جو ہے وہ 200-300 لوگوں کا نہیں ہوگا۔ میدان محشر کا مجمع 2000-3000 کا نہیں ہوگا، 10 لاکھ 50 لاکھ کا نہیں ہوگا، کروڑ 10 کروڑ کا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں تو اولین و آخرین سبھی ہوں گے، انبیاء و صالحین سبھی ہوں گے، اولیاء کرام موجود ہوں گے، صحابہ کرام موجود ہوں گے، متقین موجود ہوں گے، امام و مجتہدین موجود ہوں گے، سبھی کوئی موجود ہوگا۔ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کا ہر کوئی موجود ہوگا، اور پورا میدان محشر ہر کوئی ان لوگوں کو پہچان لے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ زانیوں کو پورا محشر پہچان لے گا۔ پہچاننے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی شرمگاہوں سے اتنی گندی بدبو آئے گی کہ پورا محشر ان کو پہچان لے گا اور ان پر لعنت کرے گا۔ مجھے بتاؤ کہ جس کے منہ سے بدبو آتی ہے دنیا میں، وہ لوگوں کے سامنے آنے سے کتراتا ہے، وہ بات چیت کرنے سے کتراتا ہے۔ اگر کوئی بو والی چیز کھا لی جائے، اگر پیاز یا لہسن کھا لیا جائے تو اس کے بعد فوراً منہ دھو لیتے ہیں، منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے طرح طرح چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرتے ہیں، برش کرتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے، کیونکہ منہ سے بدبو آئے گی تو لوگ ناپسند کریں گے، لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ تو ذرا سوچئے، یہ تو دنیا کی حالت ہے، وہ کیسے حالات ہوں گے جب پورا میدان محشر زانیوں کو پہچان کر ان پر لعنت کرے گا، اور صرف محشر ہی لعنت نہیں کرے گا، تمام فرشتے لعنت کریں گے، اللہ رب العزت بھی لعنت کرے گا، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ان پر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ دی جائے گی، جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور اسی پر بس نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں پھر جہنم کے داروغہ آگ کی قمیص لا کر کے ان جہنمیوں کو، ان زانیوں کو پہنائیں گے۔ یہ کمزور جسم جو دنیا کی موسمی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، جو سردی برداشت نہیں کر سکتا، جو مکھی کے بیٹھنے کو برداشت نہیں کر سکتا، جو مچھر کے ڈنک، چیٹی کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر ذرا سوچے اس جسم کے ساتھ زنا کر کے، زنا کرنے کی بنا پر جہنم میں، جہنم کی آگ سے بنی
कमीज पहनाई जाएगी तो उसका क्या आलम होगा। वो तड़पेंगे, वो चिल्लाएंगे, वो बिलकेंगे। उसके बाद हजरत मालिक जहन्नम के फरिश्तों से कहेंगे कि इनके आंखों में आग की सलाखें डाल दो। आंखों से हराम देखने की बिना पर आग की सलाखें डाली जाएंगी। आज जब सुरमा लगाते हैं और सुरमा जरा तेज अगर होता है तो आंखों से आंसू नहीं थमते। अगर आंख में कोई रेत का जर्रा चला जाता है तो आंखों से आंसू नहीं थमते। आंखों में तकलीफ होती है, शिद्दत होती है, तड़प होती है। तो फिर जरा सोचे तो सही, आग की सलाखें आंखों में डाली जाएगी। ये मेरे नबी का फरमान है। और मैं एक बात यहाँ और बता दूं कि जहन्नम में जहन्नमियों का जो जिस्म होगा वो आज दुनिया में जैसा जिस्म है वैसा जिस्म नहीं होगा, क्योंकि ये जिस्म जो है, ये सूरत जो है, ये मुस्तफाई सूरत है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में ये जिस्म हमें अता किया गया है। जहन्नमियों की सूरतें बिगाड़ दी जाएंगी, उनका जिस्म बड़ा कर दिया जाएगा, पहाड़ों के जैसा जिस्म उनका बड़ा कर दिया जाएगा। 70-70 गज मोटी खालें होंगी, इतनी मोटी खालें वो जहन्नम की आग से जल जाएंगी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि हम उन्हें नई खाल देंगे। एक तरफ से खाल जलती जाएगी, दूसरी तरफ से खाल बनती जाएगी, जलती जाएगी, बनती जाएगी, जलती जाएगी, बनती जाएगी। ये सिलसिला चलता रहेगा और इसके लिए इख्तिताम नहीं, ये हमेशा हमेश के लिए चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई अजाब दिया जाए उसके बाद बंदा फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अजाब का सिलसिला रुक जाएगा, बल्कि उसके जिस्म के जर्रात को जमा किया जाएगा, दोबारा उसे जिस्म में रूह डाली जाएगी, फिर वो अजाब दिया जाएगा। और ऐसा करने में साल, 2 साल, 1000 साल का वक्त नहीं, बल्कि ये मिनट मिनट पर, सेकंड सेकंड पे, लम्हे लम्हे में होगा। जिस्म खत्म होगा, फिल्म बनाया जाएगा और आग लहकाई जाएगी, आग दहकाई जाएगी। ये मेरे नबी का फरमान है, उस नबी का फरमान है जिनके बारे में आला हजरत कहते हैं कि वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। और वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये मेरे नबी का फरमान है। मैं मन घड़त बातें नहीं कर रही, मैं अपने मन की बात नहीं बता रही, बल्कि ये मेरे आका की हदीस है। मैं उस हदीस का मफहूम आपको समझा रही हूँ कि जहन्नम क्या है, जहन्नमियों पर कैसे कैसे अजाब दिए जाएंगे। 2 मिनट की लज्जत के लिए अल्लाह को नाराज करने वालों, जिना के मनाजिर देख देख करके आखिरत को बर्बाद करने वालों, गुनाह में लज्जत जरूर है मगर इज्जत नहीं है। आज सबकी शिकायत है कि सुकून नहीं मिलता, रिज्क में बरकत नहीं रही। कुछ भी, कोई किसी ने कुछ कर दिया हो, हम कुछ भी कर लें, कहीं से हमारे घर में सुकून नहीं आता। तो मैं कहती हूँ कि किसी ने कुछ किया हो या ना किया हो, सबसे बड़ी तबाही तो खुद हमने अपने साथ कर ली है। मुझे बताएं कि जिस घर में जिना देखी जाए, जिना के मनाजिर देखे जाएं, मोबाइल और टीवी पर गंदी गंदी फिल्में देखी जाएं, गाने सुने जाएं, उस घर में बरकतों का नुज़ूल कैसे हो सकता है? हराम कारी के घर में बरकतें कैसे हो सकती है? मेरे नबी ने तो यहाँ तक फरमाया कि जिस घर में कुत्ता या फिर तस्वीर हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो सोचे जरा, जिस घर में जिना करने वाले रहते हो उस घर में रहमतें कहां से आएगी? जिना सिर्फ इसी का मतलब नहीं कि पूरे जिस्म के साथ उस काम को सरंजाम दिया गया, बल्कि जिना की तो कई कई किस्में मेरे आका ने बताई कि गंदी निगाह से किसी को घूरना ये निगाहों का जिना है, गलत बात किसी से कहना ये जुबान का जिना है, गलत बातें सुनना, गंदी और फहश बातें और गाने सुनना ये कानों का जिना है, और गंदी नीयत से किसी को छूना ये हाथों का जिना है। दिल में बुरे ख्यालात और वसवसात का आना ये हमारे नफ्स और दिल का गुनाह है। तो फिर सोचे जरा कि आज इन गुनाहों से कौन महफूज है? हर किसी के अंदर ये गुनाह पाए जाते हैं, ये बुराइयां पाई जाती है। तौबा करे, बहुत जरूरी है इस चीज को खत्म करना। लेकिन मैं बता ये रही थी कि आज लोग परेशान हैं कि हमारे घरों में बरकतें
برکتیں نہیں ہوتی. کسی نے کچھ کروا دیا ہے, حرام کاری کر کے گھر کی برکتیں ختم کر کے دعا اور تعویذ کا سہارا لیتے ہو جس گھر سے اللہ برکتیں اٹھا لے, تو پھر کسی میں یہ طاقت و قوت نہیں کہ پھر اس گھر میں وہ برکتیں لا کر کے واپس کر دے. کسی مولوی کی دعا, کسی کی تعویذ اس گھر میں برکتیں نہیں لا سکتی. میں تعویذ اور مولویوں کا انکار نہیں کرتی, میں بس یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے خود اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے تو پھر کوئی دوسرا اس کے لیے کوئی علاج نہیں کر سکتا. زناکاروں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیری جائیں گی اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہم پر رحم کرو, ہم پر رحم کرو. فرشتے کہیں گے, او ظالم, تو نے دنیا میں خود پر رحم کیا, تو نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی, تو اس کی نافرمانی کرتا تھا اور آج ہم سے رحم مانگتا ہے. تو نے نافرمانی کی, ہم نہیں کریں گے. آج ہمیں جو حکم ہوا ہے ہم وہ کام کر کے رہیں گے. آج زنا افیئر کے نام پر بڑھ رہا ہے. میری گزارش ہے کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. لیکن ہمارے اس ظالم معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا, اتنا مشکل کر دیا کہ زنا آسان ہو گیا. زنا آسان ہو گیا اور زنا آسان ہوگا. جہاں زنا ہوگا وہاں بیماریاں ہوں گی, جہاں زنا ہوگا وہاں بے برکتی ہوگی, جہاں زنا ہوگا وہاں تباہیاں ہوگی. جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کو عیبدار اولاد دیتا ہے, لیکن اب یہاں آپ یہ قیاس نہ لگا لیں کہ جن کے اولاد میں کچھ عیب ہے, کچھ نقص, کچھ کمی ہے تو انہوں نے زنا ہی کیا ہوگا, بلکہ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو, اپنے نیک بندوں کو آزمائش کے طور پر, امتحان کے طور پر عیبدار اولاد دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو سزا کے طور پر دیتا ہے. تو جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہو, اگر ان کی یہ اولاد ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. اسی ناراضگی کے بنا پر سزا کے طور پر اللہ نے ایسی اولاد دی ہے. جلدی توبہ کر لیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج کل ہمارے اس ظالم معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل کیا ہے کہ زنا کرنا آسان ہو گیا ہے. نکاح کو آسان کرو, یہ جہیز لینا بند کرو, سود کاری بند کرو. اگر گھر والے دیر کر رہے ہیں نکاح میں تو اپنے ماں باپ سے کہہ سکتے ہیں کہ نکاح کر دیں تاکہ حرام کاری سے بچ جائیں. نکاح کرنے کے لیے ماں باپ سے کہنا یہ کوئی شرم کی بات نہیں, یہ تمہارے لیے حق ہے, مگر حرام کی طرف مت جانا. زنا ایک ایسا قرض ہے کہ وہ خود کو ادا کروا ہی لیتا ہے. اگر تم نے کسی کے ساتھ کیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری بہن, تمہاری بیٹی, تمہاری بیوی کے ساتھ بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بہنیں محفوظ رہیں, اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں محفوظ رہیں, اگر چاہتے ہو تمہارے گھر کی عورتیں محفوظ رہیں, تو خبردار زنا کی طرف ہرگز نہ جانا, ورنہ پھر یہ قرض ادا ہو ہی جاتا ہے. نہ روزی میں برکت ہوگی, نہ چہرے پر نور ہوگا, عمر کی برکتیں گھٹ جائے گی. جوانی میں زنا کرنے والوں کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے. کمبل میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں, موت مانگتے ہیں, موت بھی نہیں ملتی. کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, کیونکہ جس کی طرف سے اللہ کی نظر رحمت ہٹ جائے تو پھر اس کا کون مددگار ہو سکتا ہے, اس پر کون رحم کر سکتا ہے. آج سے پہلے زنا اگر کسی نے کر لیا ہے, گندی نظر سے کسی عورت کو اگر گھورا ہے, کسی میری بہن نے اگر غلط نگاہ سے کسی مرد کی طرف دیکھا ہے, فلمیں دیکھی, سیریلز دیکھی, جو کچھ بھی دیکھا, جو گناہ ہو گئے, توبہ کر لو. موت آ گئی تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. توبہ کا دروازہ موت کے وقت بند ہو جاتا ہے. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, خدا کو منا لیں, گناہوں کی معافی مانگ لیں. میں آپ لوگوں کو یہاں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ایک مجذوب, ایک اللہ کے ولی, ایک نیک بندے بازار میں گزر رہے تھے تو بازار میں لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ سے صلح کر لو, اللہ سے صلح کر لو. لوگوں نے انہیں ڈانٹ کر کے بھگا دیا کہ تیرا تو یہی کام ہے, تو بولتا ہی رہتا ہے. بابا رونے لگے. روتے روتے ایک شخص ان کے پاس آیا. اس نے کہا کہ کیا بات ہے, کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے صلح کر لو, اللہ سے صلح کر لو, لیکن یہ لوگ مانتے نہیں, اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں. مجھے کسی نے مارا نہیں, مجھے کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی, میں تو ان کے حال پر رو رہا ہوں. اور کچھ دنوں کے بعد وہ شخص قبرستان سے گزر رہا تھا تو پھر اس نے اسی مجذوب کو قبر کے پاس بیٹھے روتے دیکھا تو اس نے کہا کہ عجیب حال ہے, کبھی تو بازاروں میں روتا ہے, کبھی قبرستانوں میں روتا ہے, تیرے رونے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا
کہ میں آج بھی اسی معاملے پر رو رہا ہوں. کل میں اس لیے رو رہا تھا کہ لوگوں سے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ سے صلح کر لیں, وہ نہیں مانے تو آج قبرستان چلا آیا اور اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان مردوں سے صلح کر لے. آج یہ مردے تو مانتے ہیں, اللہ نہیں مانتا. کل وہ اللہ تو مان رہا تھا لیکن وہ انسان نہیں مان رہے تھے. میرے رونے کے پیچھے کی بس وجہ یہی ہے. ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. آج اللہ مان رہا ہے. ہر رات آخری پہر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلاس فرماتا ہے جیسے کہ اس کی شان ہے. اپنے بندوں سے پکار پکار کر کے کہتا ہے کوئی رزق کا متلاشی مجھ سے مانگے میں اسے دوں. ہے کوئی رات میں جو اٹھ اٹھ کر کے گناہ کرتے ہیں وہ اپنی توبہ کے لیے میرے دربار پر آئے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں. ہے کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار میں اس کو معاف کروں, اس کی بخش کر دوں. لیکن ہم کیسے انسان ہیں. یہی صدا عصر کے بعد بھی لگائی جاتی ہے لیکن ہم کیسے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ اگر کسی دنیا والے کا پیغام آئے, کسی لیڈر کی طرف سے بلایا آئے, کسی ایم پی ایم ایل اے کی طرف سے بلاوا آئے تو دوڑے چلے جاتے ہیں کہ فلاں نے بلایا ہے, اس کی اتنی پہنچ ہے, اس کی اتنی پہنچ ہے. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح, کیا میرے رب کی پہنچ سے زیادہ کسی کی پہنچ ہے کیا؟ میرے رب سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ رب العزت جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ تمہیں بلاتا ہے. اس کے پاس آنے کے لیے وقت نہیں. لیکن جو لوگ دنیا کے کچھ عہدوں پر فائز ہیں وہ اگر بلا لیتے ہیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہو. ہمارا رب تو ایسا محبت کرنے والا رب ہے کہ ہمارے عیب چھپاتا ہے, اس پر پردے ڈالتا ہے. بیوی اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے لیکن شوہر میں کچھ کمی دیکھتی ہے, کچھ نقص, کچھ خرابی دیکھتی ہے تو اپنے میکے میں کہتی ہے. ماں اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے لیکن ماں جب اپنی اولاد میں کوئی کمی نقص دیکھتی ہے, کوئی برائی دیکھتی ہے تو باپ سے کہتی ہے. باپ اگر بچوں میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو ماں سے کہتا ہے. بھائی اگر بھائی میں برائی دیکھے تو دوسرے بھائیوں سے کہتا ہے. بہن دیکھے تو بہنوں سے کہتی ہے. لیکن میرا اللہ کیسا کرم نواز ہے. ہمارے رب ہمارا جو ہے ہمارے گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے, ہماری بخشش بھی فرماتا ہے اور ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ بخشش کی طرف آؤ, معافی مانگ لو, میں تمہیں بخش دوں, میں تمہاری توبہ قبول کر لوں. لیکن ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم رب کو وقت دیں. میری بات کان کھول کر کے سن لے کہ اگر اللہ رب العزت ہمارے عیب نہ چھپاتا تو کوئی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتا. کیونکہ پچھلی امتوں میں ایسا تھا کہ کچھ لوگ اگر گناہ کرتے تھے تو ان کے پیشانیوں پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے, اس نے فلاں گناہ کیا ہے. تو سوچے ذرا اگر ہماری پیشانیوں پر ہمارے گناہ لکھ دیے جاتے, ہر آتا جاتا انسان ہمیں دیکھ کر کے سمجھ جاتا کہ فلاں تو اس نے یہ گناہ کیا ہے, اس نے وہ گناہ کیا ہے, اتنا بڑا گنہگار ہے, تو کیا کوئی ہمیں منہ لگاتا, کوئی ہم سے بات کرتا, کوئی ہم سے نظریں ملاتا یا ہم کسی سے نظر ملانے کے قابل ہوتے؟ ہرگز نہیں. یہ اللہ کی کرم نوازیاں ہیں. یہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے ہم پر اتنا مہربان ہے کہ ہمارے عیبوں کو اس نے چھپا لیا, اور صرف چھپایا ہی نہیں, اگر ہم توبہ کریں تو عیبوں کو نیکیوں میں بدل دے. میں آپ لوگوں کو ایک اور حدیث بتانا چاہوں گی تاکہ جن لوگوں نے گناہ کیا ہے, گانے سن کر کے, زنا کر کے, زنا کے مناظر دیکھ کر کے, جھوٹ بول کر کے, چوری اور چغلخوری غیبت کر کے, حرام کاری کر کے, جوئے بازی کر کے, سٹے بازی کر کے, خدا کی نافرمانی کر کے, بدنگاہی کر کے جو لوگ گنہگار ہو گئے ہیں ان کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سے اگر ہم معافی مانگیں گے تو وہ ہماری معافی ضرور ہمیں دے گا, ہماری توبہ ضرور قبول کرے گا. میں آپ لوگوں کو حدیث سنانا چاہوں گی کہ اللہ نے کیسے کیسوں کو معاف کیا ہے, تو پھر انشاءاللہ العزیز میری اس بات سے آپ کے دل پر ضرور اثر ہوگا, اور اگر گناہ کر لیا ہے تو ضرور توبہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور حدیث سنانا چاہوں گی کہ علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر مریم جیسی وفادار, وفا شعار اور پارسا خاتون اور داؤد جیسا پارسا مرد اگر دونوں تنہائی چاہیں تو میں ان دونوں کو تنہائی کی اجازت نہیں دے سکتا. تو اس بات سے ہمیں غور کرنا چاہیے. حضرت مریم جو کہ اتنی پارسا, حضرت داؤد اللہ کے نبی, جب ان کو تنہائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو پھر سوچے ذرا آج ہماری بچیاں اسکول کے بہانے سے, کالج کے بہانے سے, یونیورسٹی کے بہانے سے جا کر کے لڑکوں سے دوستی
करती हैं, कभी कॉलेज में दोस्ती, कभी कॉलेज के बाहर दोस्ती, कभी स्कूल में दोस्ती, कभी यूनिवर्सिटी में लड़कों से दोस्ती, कभी बाजार में, कभी पार्लर वाले से दोस्ती, कभी जनरल स्टोर वाले से दोस्ती, कभी किसी बस ड्राइवर से, कभी बैंक मैनेजर से। गर्ज के हर जगह लड़के और लड़कियों का इख्तिलात जो है वो बेहद बढ़ चुका है। दोस्ती शादी से पहले किसी लड़के और किसी लड़के के लिए नहीं हो सकती। इजाजत नहीं दी जा सकती कि कोई लड़का किसी लड़की से या कोई लड़की किसी लड़के से दोस्ती करे। शादी हो जाए, अपने शौहर को दोस्त बनाओ। आज दुनिया वाले उलमा को पुराने ख्यालात का बताते हैं, कहते हैं कि ये नया दौर है। अगर हमारी बेटी किसी लड़के से दोस्ती करती है तो क्या वो पापी है, क्या वो मुजरिम है? कोई मुजरिम नहीं, कोई पापी नहीं, मगर हमारा जो नफ्स है ये नफ्स गुनाहों पर उभारता है। अगर लड़के और लड़कियों को तन्हाई में एक जगह जमा कर दिया जाए तो नफ्स जरूर अपना काम कर देगा। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजों, मेरी बात जरा गौर से सुन लो कि बेटियां किसी के साथ नहीं भागती। अगर घरों का माहौल इस्लामी होता, अगर घरों में पर्दे का माहौल होता, अगर पारसाई का माहौल होता, आधी सदी पहले हमारी बेटियों को चचाजाद भाई से, मामूजाद भाई से, खालाजाद भाई से, फूफीजाद भाई से सबसे पर्दा करवाया जाता था। देवरों से पर्दा था, शौहर के बड़े भाई से पर्दा था, बहनोई से पर्दा था। लेकिन आज स्कूल के लड़कों से दोस्ती हो रही है, घर के मर्दों से जब दोस्ती की इजाजत नहीं थी उनसे पर्दा था। तो आज देखें हम कहां खड़े हैं कि आज स्कूल के लड़कों से दोस्ती की जा रही है। हमारा मजहब यही है और यही रहेगा, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, क्योंकि ये जितने रिश्ते मैंने बयान किए ये सब गैर महरम हैं और जो गैर महरम हैं उनसे पर्दा करना जरूरी है। किसी की बेटी सिर्फ अपने बाप की बेटी नहीं होती, पूरी कौम की बेटी होती है, पूरी मिल्लत की बेटी होती है, पूरी उम्मत की बेटी होती है, पूरे माशरे की बेटी होती है। मेरे नबी ने हातिम ताई की बेटी, जो कि दुश्मन रसूल था, जो कि इस्लाम का दुश्मन था, जो कि उस वक्त तक ईमान नहीं लाया था, उस वक्त हातिम ताई की बेटी जब हमारे नबी के बारगाह में लाई गई, उसके सर पर आंचल ना था, मेरे नबी ने अपनी मुजम्मिल और मुदस्सिर वाली चादर उसके सर पर डाली। सहाबा ने कहा आका ये तो दुश्मन की बेटी है। मेरे नबी ने फरमाया बेटी तो है तो बेटी की ऐसी इज्जत होनी चाहिए, बाद में वो ईमान लाए वो बाद की बात है, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि मेरे नबी ने बेटियों की कितनी इज्जत की है। उनको पर्दा जुल्म लगता है। आज हमारा माशरा तो ऐसा है कि पर्दे को जुल्म समझते हैं। मैं यहाँ एक मिसाल से आपको समझाना चाहूंगी कि भेड़िया तो चाहता है कि बकरियां बाहर निकले ताकि उनका शिकार किया जाए। एक बकरियों के मालिक ने अपनी बकरियों को झुंड में समेट करके बांध करके चारों तरफ से हिफाजत से उसे रखा हुआ था और वहीं उसे चारा दिया करता था, दाना पानी दिया करता था। बहुत सारी बकरियां थीं, लेकिन एक दिन एक भेड़िया आता है और कहता है कि देखो मैं तो खुला घूमता हूँ, जहाँ मेरी मर्जी है मैं वहां जाता हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं। तुम लोग भी अपने मालिक से कहो और अपनी आजादी मांगो। देखें जरा भेड़िया बकरियों की आजादी के लिए आवाज उठा रहा है। तो सारी बकरियां जो थी, नई नस्ल की जो बकरियां थी, वो उसके बहकावे में आ जाती हैं और कहने लगती हैं कि नहीं ये तो सही कहता है, ये तो हमारा खैर ख्वाह है, ये तो हमारी रहनुमाई करना चाहता है, ये भी चाहता है कि हम कैद से बाहर निकलें, हम पर तो जुल्म हो रहा है, हमें कैदी बना दिया गया है, हम बाहर जाकर के घूम सकते हैं। ये बातें उन सब के दिल में बैठ गई। सारी बकरियां इस बात पर बगावत करने लगी, लेकिन उस झुंड में जो सबसे बूढ़ी बकरी थी उसने कहा कि मालिक ने अगर यहाँ रखा है तो यही भलाई है, बाहर ना जाओ। भेड़िया जो है बकरियों का खैर खाह कभी नहीं हो सकता, बकरियों का रहनुमा कभी नहीं हो सकता। मेरी बात मानो, मालिक हमारा भला चाहता है इसलिए उसने हमें यहाँ रखा, वो हमें यही खाना पीना ला कर देता है। लेकिन बकरियां नहीं मानी, नई नस्ल की थी, बगावत पर उतर आई, मालिक ने छोड़ दिया। जैसे ही बकरियां छूटती हैं
भेड़ियों ने हमला किया और बकरियों को दबोच लिया और सबको मौत के घाट उतार दिया। तो बस वही हाल है आज इस माशरे का। वो चाहते हैं कि औरतें बाहर निकलेंगी उन पर भी हमला होगा। आज इज्जतें तार तार हो रही हैं। वजह क्या है? बेपर्दगी फैल गई है। हमने बेटियों को पर्दे में इसलिए रखा है, हमारे माशरे ने, हमारे इस्लाम ने बेटियों को पर्दे में इसलिए रखने को कहा है कि हमारे यहाँ बेटियों की बहुत इज्जत है। और वो इसलिए कि बेटी का रूप कोई मामूली रूप नहीं, बेटी का रूप तो सैयदा, तैयबा, ताहिरा, राकिया, साजिदा, फातिमा ज़हरा का रूप है। जिस नबी के लिए सारी दुनिया खड़ी रहती है, नबी फातिमा की आमद पर खड़ा हो जाता है। मैदान महशर में हजरत फातिमा का जब गुजर होगा तो एक मुनादी निदा देगा कि ऐ महशर में मौजूद अव्वलीन व आखिरीन, सालिहीन, अंबिया, हर कोई अपनी निगाहें नीची कर ले, निगाहें झुका ले, इसलिए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। तो जरा सोचें, बेटियों का तो ये मकाम है हमारे यहाँ बेटी फातिमा होती है, हमारे यहाँ बेटी आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक होती है, हमारे यहाँ बेटी ज़ैनब कुबरा होती है। जब बेटे कट जाते हैं करबला में तो बेटी सारे काफिले को बचा बचा करके मदीना मुनव्वरा तक लाती है, यजीद के दरबार में आवाज बुलंद करती है। हमारे यहाँ झाड़ू, बर्तन और कपड़े धुलने के लिए ही सिर्फ बेटियां नहीं होती, बेटियों का नाम हमारे लिए झाड़ू और बर्तन के साथ मौसूम नहीं, बल्कि जहां मर्द कट जाएं तो बेटी बोलती है और इस शान से बोलती है कि लगता नहीं कि बेटी बोल रही। जब हजरत ज़ैनब ने कूफा में यजीद के दरबार में खुतबा दिया तो दरो दीवार हिल गई। लोग कहने लगे कि अली कहां से आ गए, ये अली नहीं, ये अली की शहजादी बोल रही है। हमारे यहाँ बेटी पेट में टुकड़े कर करके गटर में फेंकने और बहाने वाली नहीं, बल्कि हमारे यहाँ बेटी तो जन्नत है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि नबी का जो गुलाम होगा वो बेटी को टुकड़े नहीं करता, बल्कि अपने जिगर का टुकड़ा बेटी को बनाता है। जबकि मेरे नबी ने भी ये बात कही है, फातिमा तो बदअतु मिन्नी, कि फातिमा तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तो हम अपने बेटियों को अपने कलेजे का टुकड़ा बनाते हैं, ना कि उन्हें टुकड़े टुकड़े करके गटरों में बहाते हैं। इसीलिए हम अपनी बच्चियों को कहते हैं कि पर्दा करें और आज से पहले जो गुनाह हुआ है तौबा कर लो, सच्ची तौबा, ऐसी तौबा नहीं कि गाल पर थप्पड़ मार लिए और तौबा हो गई, बल्कि तौबतुन नुसूह करो। जैसे कि जब तीर कमान से निकल जाता है तो दोबारा उसे फेरना मुमकिन नहीं, तो ऐसी ही गुनाहों से तौबा करो कि एक मर्तबा जब गुनाह से निकल गए हैं तो दोबारा उस गुनाह की तरफ देखना नहीं, ख्याल तक नहीं लाना। ऐसे तौबा करने वालों के लिए जन्नत की बशारत मेरे रब ने दी है। मरने से पहले तौबा कर लो, आज ही तौबा कर लो। मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, हमें मालूम नहीं, वक्त तो मुकर्रर है पर हम जानते नहीं कि कब किधर से आ जाए। आखिर में एक हदीस में बताना चाहूंगी कि जिसकी रोशनी में आपको ये यकीन हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा गुनाह हमने कर लिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें हमारे गुनाहों को माफ करने के काबिल हैं। फकी अबुल लैथ समरकंदी लिखते हैं, हदीस का मफहूम मैं आपको समझा दूं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आ रहे थे। आपने एक नौजवान को देखा कि खाक उठा रहा है, सर पर डाल रहा है, खाक उठा रहा है, सर पर डाल रहा है। वो बार बार ऐसा ही कर रहा था। हजरत उमर ने पूछा कि ऐ जवान, क्या बात है कि तू तो बड़ा ही हट्टा कट्टा नौजवान है, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, ऐसी क्या बात हो गई जो तू सर पर खाक डाल रहा है? उसने कहा कि ऐ उमर इब्ने खत्ताब, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं आका के दरबार में हाजिरी दे सकूं, आप मेरी वहां जा करके सिफारिश कर दें, आपके सदक़े में मैं आप आका के बारगाह में हाजिर होना चाहता हूं और अपने गुनाहों का मैं इर्तिकाब करना चाहता हूं, अपने गुनाहों का मैं एतराफ करना चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं। हजरत उमर गए और प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि आका, बाहर एक नौजवान बैठा है जो अपने सर पर खाक डाल रहा है और कहता है कि मेरी सिफारिश कर दी जाए दरबार मुस्तफ़ा तक। आप उसे बुलाकर पूछें कि क्या बात है, आखिर क्या मामला है जो वो ऐसा कर रहा है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे आने की इजाजत दे दी। जब वो अंदर आया है तो वो कहने लगा कि या
یا رسول اللہ کیا میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ وہ زار و قطار رو رہا ہے، دہاڑے مار رہا ہے کہ کیا میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ آقا نے پوچھا کہ کیا تیرے گناہ زمین و آسمان سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے گناہ زمین و آسمان سے زیادہ ہیں۔ آقا نے کہا کیا تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ آقا نے کہا کیا تیرے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمتوں سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے گناہ اللہ کی رحمتوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے، لیکن کیا یا رسول اللہ میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ آقا نے پوچھا آخر کیا گناہ تو نے کیا ہے مجھے بتا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں ایک کفن چور ہوں، کیونکہ اس زمانے میں کپڑوں کی قلت ہوا کرتی تھی، ہاتھوں سے کپڑے بنے جاتے تھے، لیکن آج کا دور ہے کپڑے سستے ہیں تو لوگ اس طرح کا گناہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ کپڑوں کی کمی تھی، وہ کفن چوری کیا کرتا تھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں لوگوں کے مردوں کے کفن کو چوری کرتا ہوں اور پھر اس کو بیچتا ہوں، لیکن ایک رات میں ایک قبرستان پر گیا، ایک تازہ سی قبر میں نے کھودی، میں نے کفن نکالا تو دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت سی لڑکی ہے جو کہ لیٹی ہوئی ہے، جو کہ مردہ پڑی ہے، اور آسمان میں چاند نکلا ہوا ہے، چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ بہت خوبصورت محسوس ہو رہا ہے۔ رات کی تنہائی، ہوائیں چل رہی ہیں، خوشگوار موسم ہے، میں تنہا ہوں، میرے نفس نے اور شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور مجھے بدکاری میں مبتلا کر دیا۔ میں نے اس مردہ خاتون کے ساتھ بدکاری کی۔ آقا جیسے ہی میں نے اپنی بدکاری کا کام پورا کیا، وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ تو نے مجھے ناپاک کر دیا، بدبخت تو نے مجھے ناپاک کیا، اب میں ان مردوں کے ساتھ یہاں کس منہ کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ میں تجھے اللہ رب العزت سے میں بد دعا کرتی ہوں تیرے لیے کہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ یہ بات میں نے سنی اور میں وہاں سے گھبرایا ہوا دوڑتا دوڑتا آیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مجھے سکون میسر نہیں، نہ کھانا گلے سے پار ہوتا ہے، نہ ہی رات کو نیند آتی ہے، نہ ہی دن کو سکون ملتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے اس کی بات کو سن لیا تو آپ نے کہا کہ فوراً یہاں سے باہر چلا جا، فوراً باہر چلا جا، کیونکہ کہیں تیرے وجہ سے اللہ رب العزت یہاں عذاب نازل نہ کر دے۔ اس حدیث کا مفہوم کچھ لوگ اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ نبی نے اس کو بھگا دیا، میرے آقا نے اسے بھگایا نہیں، بلکہ جو اللہ سے زیادہ نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے زیادہ خوف کرتے ہیں، تو میرے نبی سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ یہ میرے آقا کا خدا سے خوف تھا، خدا کی خوف کی بنا پر آپ نے اسے اپنے دربار سے باہر جانے کے لیے کہا، اور جب جیسے وہ باہر جاتا ہے اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، اضطراب بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی حالت میں 40 روز گزر جاتے ہیں، وہ اپنے رب سے کہتا ہے یا اللہ اگر میرے گناہ تیری رحمتوں سے زیادہ نہیں ہیں اور اگر تو مجھے معاف کر دیتا ہے تو اپنے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میں نے سچی توبہ کر لی ہے، مجھے معاف کر دے، اور اگر میرے گناہ تیری رحمتوں سے زیادہ ہے، اگر تو مجھے معاف نہیں کرتا تو پھر مجھے اسے ایسے عذاب میں مبتلا کر کہ میرے سے پہلے نہ کسی کو دیا نہ ہی میرے بعد تو کسی کو دے۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوتی، حضرت جبریل امی کو حکم ہوتا ہے، وہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا حال ہے اس گنہگار کا؟ آقا نے کہا کہ میں نے تو اسے اپنے دربار سے جانے کو کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیے کیا اس سے بڑھ کر گناہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو بھی سکتا ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کو بخشنے پر قادر ہے، کیونکہ حضرت جبریل امی نے آگے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ اتنا بڑا گنہگار تھا، اللہ نے اسے بخش دیا، اور صرف بخشا ہی نہیں، یہ بھی بیان کیا ہے، یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی سچی توبہ کرے اور اس شخص سے بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو میں اس کی بھی توبہ قبول کروں گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ توبہ سچی ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی کہ توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں گالوں پر تھپڑ
تھپڑ مار لیا، توبہ توبہ کر لیا، استغفر اللہ کہہ لیا، یہ توبہ نہیں۔ دل سے سچی توبہ کا مطلب یہ کہ دوبارہ گناہ کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، گناہ کا خیال بھی دل سے نہ گزرنے پائے۔ میری باتوں کو سمجھیں، آج ہی توبہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اس کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔